اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا آدم انبئہم بأسمائہم فلما انبأہم بأسمائہم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ان کو آگاہ کرو ان کے اسماء پہ، یعنی جو اسماء میں نے تم کو سکھائے ہیں ان کے بارے میں ان کو آگاہ کرو۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم نے انہیں اسماء کے بارے میں آگاہ کیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمان اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری زوج یعنی تمہاری بیوی جنت میں ٹھہریں اور جنت سے کھائیں با فراغت، مزے سے، جہاں تم چاہو تم کھاؤ پیو۔ ولا تقربا هذه الشجرة، اور اس درخت کے قریب نہیں جانا تو ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ناظرین کرام، آیت کی تلاوت اور ترجمے کے بعد میں اپنی بات کا تعلق اس بات سے جوڑوں گا جو میں نے کل جہاں پہ اپنی بات کا اختتام کیا تھا۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو اسماء کا علم دیا یا اسماء سکھائے۔ یہ جو اسماء ہیں یہ حقیقت میں کیا ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ اسماء کے بارے میں ایک قول جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد تمام چیزوں کے نام ہیں۔ دوسرا قول یہ بھی ہے کہ یہ فرشتوں کے نام ہیں، اور تیسرا جو قول ہمیں ملتا ہے کہ جس کے بارے میں مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس قول کو قبول کرتے ہیں، اور وہ تیسرا قول یہ ہے کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت پر فرشتوں کا سوال تھا، اعتراض تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسماء کے ذریعے سے در حقیقت اس کا جواب یہ دیا کہ تم نے آدم کی ذریت پر تم نے اعتراض کیا یا تم نے سوال کیا، تو انہیں یہ دکھایا گیا اور انہیں یہ بتایا گیا، خبردار کیا گیا کہ تم نے ذریت آدم پر جو اعتراض کیا وہ تم نے اس پہلو سے کیا تھا کہ یہ خون بہائیں گے، یہ فساد کریں گے، تو اللہ نے جو گروہ مصلحین کا ہے، صالحین کا، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، وہ در حقیقت فرشتوں کو دکھایا اور یہ بتایا کہ دیکھو کہ یہ بھی میری مخلوق ہے، یہ بھی ذریت آدم ہے، کہ ایسے لوگ بھی میں زمین پر پیدا کروں گا، یعنی جو زمین میں تعمیر اور ترقی کا باعث بنیں گے
اور زمین میں فساد کے ختم کرنے کا باعث بنیں گے، بلکہ زمین کو خوشحال کر دیں گے، آباد کر دیں گے، سرسبز و شاداب کر دیں گے۔ تو یہ بھی تیسرا قول اس کی تصدیق مولانا نے کی ہے کہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ راجح ہے، یہ زیادہ مضبوط یہ بات ہے۔ لیکن میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے امام رازی کا میں ذکر کرتا ہوں کہ تفسیر کبیر میں، اب امام رازی نے اس حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو اسماء ہے، اسماء سکھانا ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ علمہ صفات الاشیاء ونعوتہا وخواصہا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم کو جو اشیاء سکھائی، یہ جو اسماء ہیں یہ در حقیقت کیا ہیں؟ یہ اشیاء کی صفات ہیں، یہ اللہ نے آدم کو سکھائیں اور ان کی خصوصیات سکھائیں، ان کے خواص سکھائے۔ یہ امام رازی نے یہ بات بیان کی ہے۔ تو اگر ہم اس پر غور کریں، جیسے پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء القرآن میں بھی بیان کیا کہ یہ در حقیقت اشیاء کے جو نام ہوتے ہیں یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو کتنی بڑی یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ انسان جو بھی چیز بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے، یا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا فرمائی ہے، اس کا ایک نام ہوتا ہے۔ اگر نام نہ ہو تو آپ دیکھیے کہ ہم اس چیز کے بارے میں دوسرے کو نہ بتا سکتے ہیں، نہ ہم تفریق کر سکتے ہیں، نہ تمیز کر سکتے ہیں، یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ چیز کیا ہے۔ یعنی آپ نہیں اظہار کر سکتے کسی چیز کے بارے میں، تو آپ بتائیے کہ آپ کیسے بتائیں گے کہ آپ کے سامنے کیمرہ ہے، آپ کے سامنے ٹیبل ہے، آپ کے پاس کپ پڑا ہوا ہے، یہ سارا کچھ ہے، آپ کے پاس کتاب ہے، موبائل ہے، اینک پہنی ہوئی ہے۔ اب یہ یعنی آپ دیکھیے کہ ہر چیز کا ایک نام ہے، یہ بھی کوئی معمولی علم نہیں ہے، یہ بہت بڑا علم ہے۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ جیسے پیر کرم شاہ صاحب نے اس اسماء سے مراد لیے تکوینی علم، تکوینی علوم، یعنی تکوینی علوم سے مراد کائناتی علوم جو اس کائنات میں موجود ہیں۔ یعنی انسان صرف یہ نہیں کہ مذہبی علم، بلکہ اس مذہبی علم کے ساتھ جو کائنات کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، ٹیکنالوجی کا علم ہے، اب یہ علم بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے کتنے خزانے رکھے ہیں جنہیں انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، جسے انسان دریافت کر رہا ہے، جسے انسان نکال رہا ہے، برآمد کر رہا ہے، اور پھر اس کو استعمال بھی کر رہا ہے۔ تو یہ تکوینی علوم بھی ہیں۔ گویا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم کو اسماء سکھائے تو ان اسماء سے مراد کیا ہے؟ یعنی تکوینی علوم، اشیاء کی حقیقت، اشیاء کی معرفت، یعنی اب یہ وہ سب کچھ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو عطا کیا۔ یعنی اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام ہی نہیں بلکہ ان کی حقیقت، صفات اور کارکردگی کا علم بھی اللہ نے عطا فرمایا کہ ہر چیز کیا ہے، یہ کس کام آتی ہے، اس کی نوعیت، اس کا اثر اور اس کا تعلق کیا ہے۔ یہی وہ علم ہے کہ اللہ نے اسی بنیاد پر پھر فرشتوں سے کہا کہ بھئی تم آدم کو سجدہ کرو۔ ناظرین کرام، یہاں پہ میں ایک قول علامہ بیضاوی کا ہے وہ میں نقل کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب ہم سجدے پر بات کریں گے تو میں وہ قول نقل کروں گا کہ وہ بھی تقریباً اسی بات ہی کی تائید کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے جب سجدہ پہ بات کی ہے اپنی تفسیر میں تو انہوں نے اسی بات ہی کی تصدیق کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو جو علم دیا ہے اس کائنات میں، تو اللہ نے فرشتوں کو در حقیقت انسان کا معید بنا دیا، اس کا مدد کرنے والا اور اس کے ساتھ چلنے والا بنا دیا۔ تو یہ وہ سجدہ ہے جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ اب اس سے آگے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی اسماء کو، اسی علم کو جب فرشتوں پر پیش کیا تو فرشتوں کو اندازہ ہو گیا، علم ہو گیا کہ بھئی یہ وہ خصوصیت ہے، یہ وہ انفرادیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو عطا کی اور ذریت آدم کو عطا کی، جس پہ
فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی بات بیان کر دی کہ بھئی تو زیادہ بہتر جانتا ہے اور تجھے اس کا علم ہے۔ اور یہاں پر ایک بات جو فرشتوں نے تسبیح کی بات کی ہے نا حمد کے ساتھ، اور تقدیس کی بات کی ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ جو تسبیح ہے اس کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہے، اور تقدیس کا تعلق خدا کی صفات کے ساتھ ہے۔ یعنی فرشتوں نے جب یہ کہا کہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، تو تسبیح سے مراد اے مولا تیری ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور جب تقدیس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری ذات، تیری صفات بھی ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک اور صاف ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے یہ فرمایا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب ابلیس ملائکہ میں سے نہیں تھا، قرآن پاک نے کہا کہ کانا من الجن، یہ جنوں میں سے تھا۔ ہمارے ہاں ابلیس کے حوالے سے بھی بڑی غلط فہمیاں موجود ہیں، اور چونکہ روایات کتابوں میں بزرگوں نے نقل کر دی، مفسرین نے لکھ دی، تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو بات فلاں کتاب میں یا فلاں تفسیر میں موجود ہے تو وہ بھی بڑی معتبر اور بڑی ثقہ اور بڑی مستند بات ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہر بات کو قرآن پر پیش کیا جاتا ہے، قرآن میزان ہے، دیکھا جاتا ہے کہ بھئی جو بات کہی جا رہی ہے وہ سچ ہے یا وہ سچ نہیں ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ قرآن قصہ گوئی کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ داستان گوئی یہ قرآن نہیں کرتا، قرآن ہدایت دیتا ہے، جو بات صحیح ہوتی ہے فیصلہ کن وہ قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ اب جھوٹی جو روایات ہمارے پاس ابلیس کے حوالے سے جو بیان کی گئی ہیں، میں تھوڑا سا ان کا بھی ذکر کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ یعنی مثال کے طور پر کہ آسمانوں میں ایک بڑا مقام اس کو دیا گیا، اس کو بلایا گیا، اور یہ مخصوص مرتبے پر تھا، اور پھر یہ ہے کہ یہ فرشتوں کا بھی استاد تھا، اور یہ سانپ کی صورت اختیار کر کے جنت میں چلا جاتا تھا، یعنی یہ مختلف روپ اختیار کر لیتا تھا۔ اس طرح کا بہت کچھ ابلیس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ اصل میں جو لفظ ابلیس ہے، ابلاس، عربی زبان میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ غم، وہ دکھ جو انسان جو مایوس کر دیتا ہے نا، تو در حقیقت جو ابلیس ہے یہ مایوس ہو گیا خدا کی رحمت سے، اور شیطان جو شدید غصے میں ہوتا ہے یا وہ دور ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، تو وہ شیطان ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید سے چند مقامات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے ایک بات تو یہ واضح ہو جائے گی کہ سجدہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ بھی واضح ہو جائے گی کہ یہ جن اور یہ ابلیس کون تھا۔ قرآن پاک نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، کہ ہم نے، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں صورت دی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ فرمایا کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو، تو پھر ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ایک مقام پر فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ، کہ جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر، اور کس سے؟ سڑے ہوئے گارے کی خشک مٹی سے، من صلصال من حمأ مسنون۔ یہ یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بھی ذکر کیا، اور پھر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، یہ سورۃ الکہف میں فرمایا۔ یہ جو کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کریں آدم کو، تو سجدہ کیا انہوں نے، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب وہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ علامہ بیضاوی نے بڑی ایک اہم بات یہاں پر بیان کی ہے، وہ بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ او التذلیل
والانقیاد بالسعی فی تحصیل ما ینوت بہ معاشہم ویتم بہ کمالہم. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو سجدہ جو آدم کو سجدہ کیا یہ خدمت و اطاعت کے طور پر ہے. یعنی امام بیضاوی سے خدمت و اطاعت کے طور پر لے رہے ہیں. یعنی فرشتوں کا سجدہ محض ظاہری جھکاؤ نہیں تھا بلکہ ایک تکوینی انقیاد، یعنی کاسمک سب مشن جس کو کہتے ہیں. علامہ بیضاوی کہتے ہیں کہ یہ وہ تھا کہ وہ انسان کے لیے دنیاوی اور روحانی اسباب میں خدمت گزار بنائے گئے ہیں. یعنی اللہ نے فرشتوں کو انسان کی بقا اور انسان کے کمال کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا. ہمارے ہاں سجدے پہ جب بات کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس سجدے سے مراد تعظیم ہے، وہ سجدہ نہیں ہے کہ جو سجدہ ہم نماز میں جسے کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھٹنوں کو زمین پر لگاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو لگاتے ہیں، اپنی پیشانی کو لگاتے ہیں زمین پر، تو یہ وہ سجدہ ہے جو ابدیت کا سجدہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. تو لیکن اگر ہم یہ سمجھیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جب سجدے کا کہا، یعنی اس سجدے سے مراد وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ آیا کہ وہ کیا صورت تھی فرشتوں کے جھکنے کی، لیکن علامہ بیضاوی نے جو بات یہاں پر بیان کی وہ یہی ہے کہ اس کائنات میں آپ دیکھ لیجئے کہ انسان کی خدمت پر ہی سب مصروف ہیں، انسان کی خدمت کے لیے، یعنی کائنات کو انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے. اب اس کے بعد جو آیت نمبر 35 ہے اس طرف ہم آتے ہیں. آیت نمبر 35 میں بڑے اختصار کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات کو بیان کیا، لیکن اسی بات کو دیگر مقامات پر کھول دیا گیا. یعنی جب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہریں اور بفراغت جنت سے کھائیں پئیں، وہاں پر رہیں جہاں سے وہ چاہیں، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب ایک تو قرآن کا انداز ہے کہ وہ اجمال و تفصیل اختیار کرتا ہے، کہیں پر اجمال ہوتا ہے اور کہیں پر تفصیل ہوتی ہے. یعنی پہلے اللہ نے تخلیق آدم کو بیان کیا، پھر اللہ نے سجدے کو بیان کیا، اب اس کے بعد جو آزمائش اور امتحان کا مرحلہ آ رہا ہے اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا. دوسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا ظہور ظاہر ہونا یہ قرآن مجید میں کہیں بھی تفصیل سے نہیں ہے. سورۃ النساء کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بس یہ بیان کیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منھا زوجھا، پھر اسی ایک جان سے اس کی زوج کو بھی پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اللہ نے ان دونوں سے پھر بہت سے مرد اور عورت اس زمین پر اللہ نے پھیلا دیے. اتنا ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، زیادہ تفصیل ہمیں جنہیں ہم حضرت حوا کہتے ہیں، حضرت آدم کی زوجہ، ان کا ذکر ہمیں مزید قرآن مجید میں نہیں ملتا. تیسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بیوی کا ذکر کیا وہ کیوں کیا؟ اللہ نے یہ بتایا ہم کو کہ آدم کو اللہ نے ازواجی رفاقت کے ساتھ رکھا. اس کا پہلو کیا ہے؟ یہ کہ انس اور محبت کا یہ تجربہ ہو، اور امتحان جو ان سے ہے وہ بھی مشترکہ طور پر ہو، اور ساتھ نسل انسانی کی بنیاد اور ابتدائی تصور کو بھی اللہ نے واضح کر دیا. یعنی یہ بتا دیا کہ مرد ہے یا عورت یہ ایک دوسرے کے لیے ان کو بنایا گیا ہے، اور یہیں سے ہی خاندان کا آغاز ہوتا ہے. یعنی میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جن کی شادی ہوتی ہے وہ در حقیقت اپنے خاندان کے آدم و حوا ہوتے ہیں. اب اس کے بعد جو اگلی بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے اب جو بیان کیا وہ یہ کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، ابلیس نے انکار کیا، اب اس کے بعد انسان کی آزمائش شروع ہو گئی، اور اسی کے لیے اللہ نے آدم کو جنت میں رکھا اور حوا کو بطور جوڑے کے اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا، اور پھر
ایک حد مقرر کر دی تاکہ اختیار کا امتحان ہو۔ وہ جو فرمایا نا شجرہ، اس شجرہ پہ انشاءاللہ ہم کل مزید تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ تو لیکن یہاں پہ جو بات سمجھنے والی ہے کہ جو حد مقرر کی ہے، یہ کیوں مقرر کی؟ یہ در حقیقت اختیار ہے، ایک آزمائش ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور پھر یہ تفصیل کہاں سے آئی اس واقعے کی؟ یہاں تو اختصار کے ساتھ اجمال سے بیان کیا، تو میں قرآن مجید کا ایک مقام وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں اس کو مزید کھول کر تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وَيَا آدم اسکن، اے آدم، انت وزوجک الجنۃ وَكُلَا مِنْهَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہریں اور دونوں جہاں سے چاہیں کھائیں یہاں پر، اور اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب کیا ہوا؟ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تو وسوسہ پیدا کیا شیطان نے تاکہ جو ان کی شرم کی جگہ ہیں جن کو چھپانے کا کہا گیا یا چھپایا گیا ان کو وہ ظاہر کر دے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ شیطان نے کہا کہ یہ جو تمہیں رب نے روکا نا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم فرشتے بن جاؤ، نہ یہ چاہتا کہ تم ہمیشہ کی زندگی اختیار کر لو، تو لہٰذا اس لیے تمہیں منع کیا گیا۔ اب جب وہ اس درخت کے قریب گئے، اس کو چکھا، تو پھر یہ ہوا کہ وہ ان کا وجود ننگا ہو گیا۔ جب ننگا ہوا تو وہ پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ اللہ نے پھر آواز دی اور کہا کہ کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ؟ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ اختصار کے ساتھ ہم اپنی اس بات کو مکمل کریں گے اور پھر آپ کے سوالات کی طرف آئیں گے۔ وقفے سے پہلے ہم آدم و حوا کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جنت میں بھیجا اور یہ فرمایا کہ بھئی تم یہاں پر رہو، کھاؤ پیو اور مزے کرو، تو لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ سورۃ الاعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا، آیت نمبر 19 سے 25 تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ شیطان نے پھر وسوسے ڈالے، بہلایا پھسلایا، تو پھر جو لباس تھا ان کے تن پر وہ اتر گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، پھر تم کیوں گئے اس درخت کے قریب؟ اب ان آیات کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو یہ بڑی انسانی تہذیب، انسانی فطرت، دین اسلام، اللہ کی تعلیم، وہی بہت کچھ یہاں پر نکات بیان کیے گئے ہیں کہ کبھی انشاءاللہ اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ آدم و حوا نے جب ننگے ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے تن کو چھپایا، اپنی شرمگاہوں کو چھپایا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حیا اور شرم فطری طور پر رکھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے ننگا رکھنا کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک اختصار کے ساتھ چھوٹا سا نقطہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، اس کے بعد یہ فرمایا کہ پھر آدم و حوا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہماری مغفرت نہ کی، تو پھر تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بھئی تم زمین پہ چلے جاؤ، یعنی جنت سے چلے جاؤ، اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور زمین میں جو تمہارا ٹھکانہ ہے یہ عارضی ہوگا، اور کھانا پینا بھی تمہارا وہاں پر عارضی ہوگا، اور فرمایا اسی زمین میں تم رہو گے، زندگی گزارو گے، اور اسی میں تم دفن ہوگے، اور پھر تمہیں اسی سے اٹھایا جائے گا۔ آخر میں ایک سوال جنت کے حوالے سے، یہ سوال میں یہیں پر چھوڑے جا رہا ہوں، یہیں سے ہم کل ہی بات کریں گے۔ آپ بھی ذرا سوچئے کہ یہ جنت کہاں ہے؟ جنت اس زمین پر تھی کہ جہاں پر حضرت آدم و حوا کو رکھا گیا، یا وہ جنت سماوی ہے، یا وہ جنت برزخی ہے؟ یہ تین صورتیں ہو سکتی، اس کے علاوہ چوتھی صورت نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے ہم انشاءاللہ کل اپنی گفتگو کا
آغاز کریں گے۔ وقت ہمارے پاس چونکہ مختصر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سوالات کی طرف آ جاؤں۔ پہلا سوال جو پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ یعنی ایک خاتون کی طرف سے جو شادی شدہ ہیں کہ جو شوہر ہے میرا وہ مجھ پہ توجہ کم دیتا ہے اور دوسری عورتوں سے بات کرنا اور ان پہ توجہ دینا اس میں زیادہ وہ مصروف ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی جو بات ہے جو ہم اپنے معاشرے کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیوی کو خود ذاتی طور پر اپنے آپ کو اذیت میں ڈالنے کے بجائے دو باتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ ہے کہ ممکن ہے اس کا واہم ہو، ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو آخر شیطان، ابھی ہم نے پڑھا، وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان کا پہلا حملہ یہی ہوتا ہے کہ گھر ٹوٹ جائے، بس خاندان بکھر جائے۔ یہ دو انسان جو آپس میں زندگی گزار رہے ہیں محبت اور پیار سے، ان کی محبت اور پیار کو نفرت میں بدل دیا جائے۔ شیطان کی تو کوشش ہی ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ وسوسہ بھی، یہ واہم بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے تو اس پر فوکس کیا جانا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا خاوند کا کوئی ایسا شعبہ تو نہیں ہے، یعنی ایسا پروفیشن کہ جس کی وجہ سے اسے عورتوں سے گفتگو کرنی پڑتی ہو، توجہ دینی پڑتی ہو۔ یعنی انسان کئی مرتبہ ایسے پروفیشن میں ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں پر خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں۔ خواتین اگر بات کریں تو بیوی بعض اوقات زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کرتی ہے، تو یہ دوسری وجہ، یہ دو وجہ ہیں کہ ان پر پہلے غور کر لینا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ گمان، ظن، وہم، ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ اپنے گھر کو اور اپنے ساتھی کو اذیت اور تکلیف میں نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ بات میری خاوند کے لیے بھی ہے اور یہی بات میری بیوی کے لیے بھی ہے۔ ہاں، اگر یقینی طور پر یہ بات ایسے ثابت ہو جاتی ہے تو پھر شوہر کے ساتھ حکمت سے بات کی جائے اور خاوند سے تعلق اور اعتماد یعنی مضبوط کرے۔ ایک آپس میں انسان کا اعتماد کا، اعتبار کا تعلق بھی تو ہوتا ہے نا، یعنی قرآن پاک نے جس کو بیان کیا کہ تم ایک دوسرے پر بے حجاب ہوئے، یعنی اتنا تعلق میاں بیوی کا ہوتا ہے، تو کیا ان باتوں میں انسان کھل کر بات نہیں کر سکتا، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے، کہ بھئی مجھے آپ سے یہ شکایت ہے یا یہ مسئلہ ہے؟ یقینی صورت ہے تو پھر اللہ کی حدود، جو اللہ کے احکام ہیں، وہ بھی اپنے خاوند کو یاد کروائے کہ بھئی دیکھو، بیوی کے ہوتے ہوئے بیوی سے ہٹ کر دوسری عورتوں کے ساتھ روابط اور تعلقات رکھنا، یہ اللہ کا دین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ اللہ کا حکم بھی نہیں ہے، اللہ اس سے منع کرتا ہے۔ ایک اور صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ قریبی جو شخص ہوتا ہے اس سے بھی مدد لی جاتی ہے، اور اگر واقعی مسئلہ شدت اختیار کر لیتا ہے تو پھر واضح بات ہے کہ اللہ نے نجات کا راستہ بھی رکھا ہے، مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے، جسے طلاق اور خلا کہا جاتا ہے۔ یعنی جب انسان یقینی طور پر اس حالت کو پہنچ جائے جیسے یہ خاتون نے بیان کیا ہے، تو پھر واضح بات ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی حل نہیں ہوتا، کہ انسان حکم بھی درمیان میں رکھ لیتا ہے، قریبی رشتہ دار سے مدد بھی لے لیتا ہے، دونوں طرف سے بات بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خاوند باز نہیں آتا، تو پھر واضح بات ہے کہ ایسے شخص سے جو خائن قسم کا انسان ہے، بے ایمان قسم کا انسان ہے، تو اس سے جان چھڑوا لینی چاہیے۔ تو یہ، لیکن جلد بازی کبھی نہیں اختیار کرنی چاہیے، اور کبھی حکمت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو فیصلہ کیا جائے حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، فراست کے ساتھ، اس کے ساتھ جو فیصلہ ہوگا اس سے پھر انسان کی زندگی میں پچھتاوا نہیں ہوتا، پشیمانی نہیں ہوتی۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے سوالات کا یہ سلسلہ جوابات کا جاری رہے گا۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور سوال ایسا ہے کہ جو اکثر طور پر ہمارے ہاں پوچھا جاتا ہے، اور یہ
وہ اخلاقی خرابی ہے جو ہمارے معاشرے میں مذہب کے نام پر بہت عام ہے. خفیہ اس کو سمجھ لیجئے یا اس کو اعلانیہ سمجھ لیجئے، دونوں طرح. جب مذہب کا نام آ جاتا ہے تو پھر اعلانیہ بھی ہو جائے تو لوگ اس بارے میں بھی بڑے بے باک ہو جاتے ہیں مذہب کے نام پر. وہ سوال ہے حلالے کے حوالے سے کہ حلالے کی تعریف کیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو واقعات سننے کو ملتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں، کیا یہ اسلام کی روح سے درست ہیں؟ اب ایک واقعہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے لیکن میں یہاں پہ بیان نہیں کرتا، یعنی میں تفصیلی انداز میں بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ خاوند نے غصے میں آ کر بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں. مولوی صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی آپ کا تو تعلق ہی ختم ہو گیا. اب ایک صورت حلالے کی ہے کہ وہ کسی اور جگہ پر شادی کرتی ہے، نکاح کرتی ہے، تو پھر اس کے بعد وہاں سے طلاق ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کے لیے وہ حلال ہو جائے گی. اب یا تو مولانا نے یہ بات کہی یا یہ سننے والے کی سمجھ میں ایسی بات آئی کہ اس نے حلالے کا یہ مطلب سمجھ لیا جسے عارضی نکاح کہا جاتا ہے. عارضی نکاح کی تو اسلام میں کوئی بھی صورت نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے. اب آئیے، سب سے پہلے ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں، قرآن پر وہ مسئلہ پیش کیجئے، قرآن کو میزان بنائیے. کرائیٹیریا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 ہے. فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر وہ خاوند تیسری طلاق دے دیتا ہے. اب اس کا بھی پس منظر سمجھ لیجئے کہ طلاق ہمیشہ عزم اور ارادے سے ہوتی ہے. خاوند سوچتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے، اس کے کانسیکوینسز پر غور و فکر کرتا ہے، بڑا وقت گزارتا ہے، پھر اس کے بعد وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، عزم کرتا ہے. قرآن پاک نے عزم کا لفظ استعمال کیا. پھر وہ طلاق کی طرف آتا ہے. ایک دے دی اور پھر رجوع کر لیا، پھر کسی وقت پھر دوسری دے دی، پھر رجوع کر لیا، پھر تیسری. اب جب اس نے تیسری دی ہے تو اب اس کے بعد وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے اس کے ساتھ رہنا. اب وہ اتفاقاً، یعنی اب وہ دوسری شادی، واضح بات ہے عورت کرتی ہے، مرد بھی کرتا ہے. تو جب وہ دوسری وہ کرتی ہے اس مرد کے بعد، اپنا عدت گزارنے کے بعد، اب وہ کسی اور جگہ اس کے ماں باپ کر لیتے ہیں، وہ خود کر لیتی ہے. اب وہاں پر بھی اس کی نہیں بنتی اتفاق سے، وہاں سے اس کو طلاق ہو جاتی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تیسری طلاق، آخری طلاق، پھر اس پر خبردار کیوں کیا گیا؟ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ طلاق جو ہے یہ در حقیقت ایک قدغن ہے. یعنی مرد کو یہ بتایا گیا کہ بے شک تم نے بڑے عزم سے، بڑے ارادے سے تم نے طلاق کا قدم اٹھایا ہے. پہلی تم نے دے دی تھی، پھر تم نے دوسری بھی دے دی تھی کسی وقت میں، تیسری اب تم نے دینی ہے. یہ ذرا اب ذہن میں بٹھا لو کہ یہ عورت اس طرح تمہارے نکاح میں دوبارہ نہیں آ سکتی کہ تم رجوع کر لیتے ہو عدت میں، یا عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر لیتے ہو. اب یہ تمہاری یہ جو سہولت ہے یا جو تمہارا تیسرا اختیار، اب یہ تمہارے پاس نہیں رہا. یہ مرد کو خبردار کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیے کتنا فطری انداز ہے اور کتنا خوبصورت طریقہ ہے. ہمارے معاشرے میں طلاق کو اسلام کے نام پر ہی بدنام کر دیا گیا کہ اب مرد کو خبردار کر دیا کہ دیکھو اب اس سہولت کے ساتھ اور اتنی آسانی کے ساتھ عورت تمہارے پاس دوبارہ نہیں آئے گی. اب کانسیکوینسز پر آخری مرتبہ غور کر لو، بچوں کو دیکھ لو، اپنے خاندان کو دیکھ لو، اپنے سسٹم نظام کو دیکھ لو کہ آخر تم نے ایک دفعہ طلاق دے کر رجوع کیا، دوسری دفعہ طلاق دے کر بھی تم نے رجوع کیا. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم میں کوئی خرابی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تمہاری بیوی میں نہیں ہے. اب جب تیسرا قدم اٹھا رہے ہو تو اب ذرا سنبھل کر اٹھاؤ. قرآن تو یہ بیان کر رہا ہے. اور ہم بیٹھے بیٹھے نمک کم ہے، مرچ زیادہ ہو گئی، یا کسی نے بھڑکا دیا گھر میں سے، یا کسی نے کوئی غلط فہمی دماغ میں ڈال دی، یا خود ہی کوئی بدگمانی کرتے رہے، پالتے رہے، وہم پالتے رہے اپنی بیوی کے خلاف، اور پھر بیٹھ کر ایک ہی دفعہ منہ سے نکال دی چھوٹی چھوٹی بات پر. یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ طلاق ہے ہی نہیں. اسلامی نقطہ نظر سے طلاق وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. قرآن نے اسی کو بیان کیا ہے. اب دیکھیے تو فرمایا کہ اب گناہ نہیں ہے کہ ان یتراجعا، کہ وہ رجوع کر لیں، یعنی ایک دوسرے کے قریب آ جائیں. اور اگر وہ اس بات کا ان کو یقین ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے، تو پھر اب جب بیوی
کو تیسری طلاق دے دی، عدت گزرنے کے بعد اس نے کسی جگہ نکاح کر لیا، اتفاق سے وہ مر گیا شوہر، یا اس نے طلاق دے دی کسی وجہ سے بھی، اتفاق زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، تو اب یہ جب طلاق وہاں سے ہو گئی یا یہ بیوہ ہو کر اس نے عدت گزار لی، تو اب وہ شخص جو ان سا ہے اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں غلط تصور حلالہ ہے، یہ در حقیقت اس کو نعوذ باللہ عارضی نکاح کی صورت اس کو بنا دیا گیا، ایک رات گزارنی ہے، 2 راتیں گزارنی ہیں، اور آپ بے شرمی اس میں یہ دیکھیے کہ وہی خاوند کہ جو اب خاوند نہیں رہا، سابقہ ہو گیا، وہ اس کو لے کر اپنی بیوی کو، جو اس کی بیوی بھی نہیں رہی اب، اس کو لے کر پھر رہا ہوتا ہے کہ کوئی اس سے نکاح کر لے، پھر اس کے ساتھ ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ خلوت صحیحہ گزار کر پھر وہ طلاق اس کو دے دے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ بالکل غیر اسلامی ہے، شریعت کے خلاف ہے، خدا کے غضب کو آواز دینے کے مترادف ہے، خدا کی ناراضگی مول لینے کے مترادف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اس مرد پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ اس پر لعنت کرتا ہے جو حلالہ کرتا ہے، اور اس پر بھی جو اس کے حلالے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 2076 رسول اللہ نے یہ جو حلالہ کرنے والا اور جو اس کا ذریعہ بنتا ہے، تو فرمایا کہ یہ دونوں جو ان سے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرماتا ہے، یعنی اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب ایسے شخص پر ہوتا ہے کہ جو اس کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس مسئلے کو خود بھی سمجھیے اچھے طریقے سے، اور اس مسئلے کو دوسروں کو بھی سمجھائیے، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیے، قرآن سے سمجھیے کہ قرآن آپ کی معاشرتی، آپ کی سماجی، آپ کے سیاسی، خاندانی، ازدواجی زندگی کے مسائل کو کس طرح بیان کرتا ہے اور کس طرح حل کرتا ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی یہ کتاب محفوظ ہے، اور اللہ کی اسی کتاب سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، اور ہمیں مضبوط طریقے سے قرآن سے اپنے تعلق کو قائم کرنا چاہیے۔ یقین کیجئے، اگر قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے تو ہماری زندگیوں سے بہت سی قباحتیں، خرافات اور ایسے اعمال، افعال کہ جو خدا کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں، ان سے ہم بچ جائیں گے، اور اللہ کی رحمت اور اس کی محبت اور اس کی رضا کے ہم حقدار بن جائیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔